سوال یہ تحریر فرمایا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو سونے سے پہلے کتنے کاموں کا کرنے کا حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث کو جمع کیا جائے تو کل 9 کام بنتے ہیں، 10 بھی ہیں۔ اور بہت اچھا سوال آپ نے تحریر فرمایا۔ رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے بستر پر جانا، اس حالت میں سو جائے یا وضو نہ رہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سونے سے پہلے اس نے وضو کیا، یہ بہت اچھی چیز ہے اور اسے اپنی عادت بنانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اور جہاں تک ہو سکے اس حد تک انسان 24 گھنٹے باوضو رہنے کی کوشش کرے۔ یہ جو رات کو سونے سے پہلے وضو کرنا ہے، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن اللہ کے حضور میں بھی باوضو ہی کھڑا ہوگا، یعنی اللہ اس کی طہارت اور اس پاکیزگی اور اس بندگی کو ایسا قبول فرمائے گا کہ اگرچہ اس کا جسم ریزہ ریزہ مٹی میں مل گیا، مگر خدا جب دوبارہ پیدا کر کے اپنے سامنے لائے گا تو اللہ اس پہ ایسی حالت طاری کر دے گا کہ بالکل پاک ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ کہ اب پاک چیزوں کو خدا جہنم میں کیوں پھینکے گا۔ بہت بڑی فضیلت اس کی حدیث شریف میں آئی۔ اور عجیب بات جو ہم نے مشاہدے میں آئی، صرف مشاہدہ اس کی دلیل ہے کہ ہم نے دیکھا بہت سے لوگوں کو اور دوستوں کو وہ سونے سے پہلے وضو کرتے تھے پھر لیٹتے تھے، اور اتفاق ایسا کہ موت جب آئی تو بھی انہیں پتہ بھی نہیں تھا کہ میں مرنے کے لیے اب جا رہا ہوں، تو وضو کیا اور پوچھا کہ بھئی کیوں وضو کر رہے ہو؟ تو کچھ پتہ نہیں، بس جی چاہتا ہے، مرے بھی اسی حال میں۔ یہ اللہ کی طرف سے ان پہ بڑے انعامات ہیں۔ دوسری چیز جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ کہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کی یاد میں سوئے، جیسے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہوئے، جیسے استغفار پڑھتے ہوئے، یہ سب چیزیں۔ اور استغفار رات کو بستر پہ جا کر لیٹنا اور جب نیند آ رہی ہو اس وقت اللہ سے معافی مانگنا، چاہے دل سے مانگے اور چاہے زبان سے، یہ سب سے بڑا عمل ہے ان اعمال میں سے جو انسان کو خدا کے عذاب سے بچاتا ہے۔ قرآن کریم میں مشرکین مکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے، ستاتے تھے، اللہ نے فرمایا ہے کہ میں انہیں کیسے عذاب دے دوں جبکہ یہ عذاب کے طلبگار ہیں۔ انت فیہم، آپ جیسی ہستی ابھی مکہ میں موجود ہے۔ اور دوسرے فرمایا کہ میں انہیں کیسے عذاب دے دوں جبکہ یہ لوگ مجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ جس آیت کے بعد مسلمان ہوئے ان سے پوچھا گیا کہ یہ تمہارے متعلق کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم کافر تھے لیکن اس کے باوجود سونے سے پہلے اللہ سے معافی مانگ کے سوتے۔ تیسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے، فرماتے تھے برتنوں کو ڈھانپ کے سویا کرو، چاہے کوئی لکڑی مل جائے اسے برتن کے اوپر رکھ دو۔ نقی سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی زمین تھی جو آپ نے اپنے اور اپنے اہل خانہ کے لیے مخصوص فرما لی تھی، اور اس زمین سے جو بھی فصلیں آتی تھیں آپ اپنے مہمانوں کے مد میں استعمال فرماتے تھے۔ نقی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں بھی تھیں، ان کا دودھ آتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دودھ پیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ بہت شدید مصروفیات میں تھے اور دودھ نہیں پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ناراضگی کا اظہار بھی فرمایا
اور آپ دودھ سب سے پہلے اپنے مہمانوں کو پلاتے تھے، جو بچ جاتا تھا خود پی لیتے تھے۔ تو دودھ کا برتن پیش کیا گیا، تو آپ لوگ نقیز سے لائے ہو یہاں تک، اور برتن کھلا ہوا، کچھ نہیں ملتا تھا تو ایک شاخ ہی اس کے اوپر رکھ لیتے، کیونکہ اللہ نے شیطان کو یہ طاقت نہیں دی کہ جن چیزوں کو ذرہ برابر بھی ڈھانپ دیا جائے وہ اس میں دخل دے، اور جن چیزوں پہ گرہ لگا دی جائے شیطان اس گرہ کو کھولے۔ خدا نے اسے طاقت نہیں دی۔ چوتھی چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ پانی کے ذخیرے کو ڈھانپ دو۔ مثلاً جگ رکھ لیا رات کو، اب جگ ہے اور وہ کھلا پڑا ہے، آدمی سو جاتا ہے، اس کو ڈھانپ دینا چاہیے، کوئی چیز اس کے اوپر رکھ دینی چاہیے کہ کم سے کم علامت رہے کہ آپ نے اپنی طرف سے ڈھانپ دیا ہے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کا ایک نظام ہے کہ سال کی ایک رات ایسی آتی ہے جس رات کسی نہ کسی بیماری نے وہ جو کھلا برتن ہے اس میں جا کر ملنا ہوتا ہے، ڈوبنا ہوتا ہے، اس کے اوپر پہنچ جانا ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم اپنے برتنوں کو ڈھانپ کے رکھو گے تو بیماری جراثیم گزر جائیں گے، تمہاری ڈھانپی ہوئی چیز کو نہیں چھیڑیں گے۔ تو اس لیے ایک چیز یہ ہے کہ مشکیزہ، اس کا منہ اس زمانے میں مشکیزوں کا رواج تھا، باندھ دیتے تھے۔ اسی طرح ہمارے زمانے میں رات کو پینے کے لیے مثلاً گلاس رکھا تو اس کے اوپر کسی نے کتاب رکھ دی، کسی نے کوئی چیز رکھ دی، حتیٰ کہ پین ہی رکھ دیا، تو وہ چیز گویا جتنی بھی ڈھانپ دی گئی، علامت ڈھانپنے کی ہو گئی، شیطان یا کوئی چیز اس میں اب دخل نہیں دے سکتی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانچویں چیز بتاتے تھے کہ دروازوں کو بند کرنا، کنڈی لگا دینا۔ اور آپ فرماتے تھے کہ جنات، شیاطین وہ کسی بھی گھر میں چلے جاتے ہیں، اور تم دیکھو رات کا جب کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، یہ گویا چھٹی چیز ہو گئی۔ اور آپ نے فرمایا جب تم اللہ کا نام لیتے ہو کھانے پہ رات کے خاص طور پہ، تو جو جن باقی جنات کو کہتا ہے کہ اس گھر میں کھانا پینا تو اب تمہیں ملے گا نہیں، یہاں اللہ کا نام آ گیا۔ پھر اس کے بعد جب تم کنڈی لگاتے ہو اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہو تو شیطان، جنات کہتے ہیں نکلو اس گھر سے، اور یہاں رات کو رہنے کی جگہ اب تمہارے لیے نہیں ہے، اس نے اللہ کا نام لے لیا۔ چھٹی چیز یہ۔ ساتویں چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے رات کو بجلی کو روشنی کو بجھا دو، سوائے اس چراغ کے جو چراغ کورڈ ہوتے تھے، مکور ہوتے تھے، جن پہ کوئی چیز چڑھی ہوتی، جیسے مسجدوں میں چراغ جلائے جاتے تھے بہت بعد میں، لیکن ان کو لوہے سے یا شیشے سے ڈھانپ دیا، شیشہ اوپر کور ہو جاتا تھا نا، تو اس سے چراغ کی لائٹ پھیلتی رہتی تھی۔ لوہے کو مختلف جگہوں پہ سوراخ کر کے وہ کپی اس کے اوپر رکھ دیتے تھے چراغ کے، تو اس سے روشنی چراغ سے پھوٹ کے باہر آتی رہتی تھی۔ تو یہاں جہاں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی وہاں حکم یہ دیا ہے کہ رات کو ہر طرح کی روشنی ختم کر دو۔ ہوا یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں ایک گھر میں آگ لگ گئی اور اسے بہت نقصان پہنچایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ رات کو چراغ کو نہ چھوڑو، بجھا کے سویا کرو، اور آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے یہ جو چوہے ہیں یہ اس کی بتی کو لے کر تیل سے نکال کے بھاگ جاتے ہیں، اور پھر جدھر جاتے ہیں ادھر ہی آگ پھیل جاتی ہے۔ تو منع فرمایا اس چیز سے بھی، تو اس سے گھر میں غیر ضروری جو لائٹس ہوتی ہیں ان کو آف کر دینا چاہیے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ جب مغرب ہو جائے تو اپنے بچوں کو سمیٹ لو، اور آپ نے فرمایا انہیں کہیں نہ جانے دو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ عشاء تک انہیں روک کے رکھو، یعنی کوئی کام بھی ہے تو بھی بچوں کو عشاء کے بعد بھیجنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا جو ہی سورج ڈوبتا ہے ایک ایسی مخلوق جس کو اللہ نے دن کی روشنی میں باندھا ہوا ہوتا ہے، سورج ڈوبتے ہی وہ پھیل جاتی ہے، شیاطین اور جنات،
اور وہ گناہوں کی طرف فوراً دعوت دیتے ہیں سورج کے ڈوبتے ہی، اور عشاء تک ان کا یہ مسئلہ چلتا ہے، یعنی رات کے گہرا ہونے تک۔ تو فرمایا کوئی کام بھی ہو تو ان کو روک کے رکھنا چاہیے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم میں جو باب باندھا ہے اس میں انہوں نے یہ شرح کی ہے، تو اس لیے بچوں کو روک لینا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اپنے جانوروں کو بھی روک، یعنی جانوروں کو اس سے پہلے بند کر دو۔ حدیث میں آیا ہے کہ فواشیکم، یہ فواشیکم اصل میں لفظ ہے فاشیہ، اور فاشیہ سے مراد وہ چیزیں جو پھیل جائیں، فانتشروا فی الارض، اور جمعے کے دن آؤ نماز پڑھو، اور نماز پڑھنے کے بعد تجارت کی غرض سے فانتشروا فی الارض، جاؤ اپنی دکانیں کھولو، زمین پہ پھیل جاؤ۔ یہ فانتشروا کا لفظ اصل میں فاشیہ سے ہی ملتا ہے۔ فاشیہ کہتے ہیں ان چیزوں کو جو پھیل جائیں۔ تو جانور ایک جگہ تو رہتے نہیں، کئی میدان میں چھوڑ دیں تو پھیل جاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے جانور پالے ہوئے ہیں تو جانوروں کو بھی تم جس چیز میں بند کرنا ہے بند کر دو۔ ڈربے میں بند کرنا ہے مرغیوں کو، گھونسلے ہیں چڑیا کے یا کوئی اور جو بھی انسان کرتا ہے، فرمایا انہیں بند کر دو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورج ڈوبتے ہی یہ شیاطین آزاد ہوتے ہیں اور وہ جانوروں کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور انسانوں کو بھی وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو رات کو سونے سے پہلے یہ 10-11 کام ہیں جن کی تلقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کو کی ہے کہ خیال کرو، دیکھ کے ان چیزوں کو ڈھانپ کے، ان چیزوں کو بجھا کے، ان چیزوں کا خیال کر کے سویا کرو۔